ناظرین آداب، ست سری اکال، نمستے، گڈ آفٹرنون، کالیسپیرا۔ پاک ہیلینک اردو ٹی وی سروس گریس کے پروگرام اصل حقائق کے ساتھ سید محمد جمیل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ جیسا کہ ہمارے پچھلے پروگرامز میں اور اشتہارات میں آپ کو یہ اطلاعات مل چکی ہیں کہ 22 اگست بروز ہفتہ یونان میں حسب روایت ہر سال کی طرح یہ جو بریانی مقابلہ ہوا کرتا تھا وہ ناگزیر وجوہات کی وجہ سے پوسٹ پون ہوا، اور اب یہ پروگرام آزادی فیسٹیول کے نام سے منعقد ہونے جا رہا ہے، اور اس میں کچھ آج سرپرائز آئے ہیں، اور آج یہ دوسرا سرپرائز ہے کہ میرے ساتھ دوبارہ سے محو سفر سے مراد اس شو بز کی لائف میں اور یہ میڈیا کی لائف میں آپ کی جانی پہچانی شخصیت، اور اتنے اس فیلڈ میں یونان میں کم از کم خواتین میں ان کا پہلا نمبر ہے، میری مراد دیبا نعیم سے ہے۔ دیبا، آپ کو دوبارہ خوش آمدید آج کے اس پروگرام میں، اور انشاءاللہ اب یہ ہماری ریگولر پروگرامز ہوا کریں گے۔ جتنی بھی ہماری کمیونٹیز کی ساؤتھ ایسٹ ایشین کمیونٹیز کی ایکٹیویٹیز ہوا کریں گی، ان میں یہ تازہ کا جو اسٹوڈیو ہے، اور تازہ اور نیا اسٹوڈیو ہے جس میں ہم یہ دوسرا تیسرا پروگرام کر رہے ہیں، اور یہ سہولیات جو ہے ٹیکنیکل بھی اور ہر لحاظ سے ہمیں میسر ہے۔ اور دیبا، اب بلا جھجک ہم بلا تاخیر اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں آپ نے تفصیلات بتائی تھی، تو کچھ تھوڑا سا اس پروگرام کے متعلق دوبارہ جو ہے وہ ذرا پلیز اپنے ناظرین کو اور اسپیشل خواتین اور فیملیز کو ذرا مخاطب ہو۔ میں دوبارہ پھر سے حاضر ہوئی ہوں، اور جیسے کہ آپ نے پروگرام چونکہ آپ نے سٹارٹ لیا ہے تو تازہ کی آپ نے بات کی، تو تازہ ایک آج تازہ سرپرائز بھی ہے، وہ بھی ہم اپنے ویورز کو دیں گے، اور وہ جو ہماری وہاں پہ خواتین آئیں گی۔ لیکن اس سے پہلے یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ جو پروگرام ہے یہ ایکسکلوزیولی جو ہے یہ خاص صرف فیملیز کے لیے ہے، اور اس میں ماشاءاللہ سیکیورٹی کا بھی ہماری فیملیز کو یہ بھی اسپیشل بتاتے چلیں کہ بہت اچھا انتظام کیا گیا ہے، بالکل فیملیز اپنے آپ کو محفوظ سمجھ کے آئیں۔ شاہ صاحب، یہ پوائنٹ پہلے ضرور کہنا چاہوں گی کہ اکثر فیملیز کو یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے، چونکہ یہ انٹرنیشنل لیول پہ پروگرام جا رہا ہے، پاکستان سے ہمارے فنکارہ آ رہی ہیں اور دیگر بھی ہمارے مہمان خصوصی ہیں، تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ تھوڑا سا ان کو ہوتا ہے کہ شاید کوئی نظم و ضبط ایسا مطلب خراب ہو جائے، کوئی بے ترتیبی ہو جائے، تو فیملیز کو تھوڑا سا ڈر ہوتا ہے۔ پہلے تو ہم تھوڑا سا یہ بھی آپ سیکیورٹی کے حوالے سے ضرور کلیئر کریے گا، اور اس کے بعد ہم اپنے سرپرائز کی طرف بھی آئیں گے، جو کہ آج ہم جیسے ہی پوڈ کاسٹنگ کے لیے اسٹوڈیو میں آئے تو ہمیں اس تازہ کے روح رواں جو ہیں مبشر احسن وڑائچ صاحب نے یہ جو ہمیں سرپرائز دیا ہے، اور وہ اس وقت میں آپ کو بتانا بھی چاہوں گی۔ یہ دیکھیے، یہ میرے ہاتھ میں ہے سم ریڈی، اور اس کی کیا کیا کوالٹیز ہیں سم ریڈی کی وہ شاہ صاحب ہمیں بتائیں گے، اور میرے خیال سے شاہ صاحب پروگرام کی طرف بھی آتے ہیں، اور تھوڑا سا ہم یہ جو سرپرائز ہے یہ ہم پہلے اگر دے دیں اپنی فیملیز کو۔ نہیں، سرپرائز کو تھوڑا سا سرپرائز ابھی رکھے، پروگرام کی تفصیل ہم ذرا دوبارہ ریوائز کر دیں۔ اور تفصیل میں یہ ہے کہ جی یہ ابھی تک ہمارے پاس 8 جو کنٹیسٹنٹس تھے جنہوں نے بریانی مقابلہ میں حصہ لینا تھا، تو شاہ صاحب پہلے یہ ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ کتنے آپ کے پاس فیملیز جو ہیں وہ اس وقت تک رجسٹرڈ ہو چکی ہیں، اور ابھی اور جو بچے ہیں جنہوں نے اس پروگرام میں حصہ لینا تھا وہ کتنے ہو چکے ہیں۔ تھوڑی سی پہلے ہم اس ڈیٹیل کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس رجسٹریشن ہونی تھی، تو میرے خیال سے اس کا آپ مجھ سے زیادہ بہتر جو ہے وہ بتا سکتے ہیں۔ بالکل دیبا، اس میں یہ ہے کہ ہمیشہ کی طرح، ہر سال کی طرح ہم 8 فیملیز کو اس میں حصہ لینے کی دعوت دیتے ہیں، کیونکہ جگہ اور وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ہم 8 کو مینیج کر سکتے ہیں، تجربہ یہ ہمارا کہتا ہے۔ تو اس وقت تک 4 فیملیوں نے رجسٹریشن کروا دی ہے، اور اس کے علاوہ کیونکہ بیچ میں کچھ اور پروگرامز بھی آ گئے تھے، کچھ اور ایونٹس بھی تھے، اس وجہ سے تھوڑا سا وقفہ ہو گیا، ہم رابطے میں نہیں رہے، اور اس میں یہ ہے
کہ ہمیں بنگلہ دیش، افغانستان، انڈیا کی بہت ساری فیملیز نے رابطہ کیا ہے کہ ہم بھی بریانی مقابلے میں حصہ لینا چاہتے ہیں، لوگ ایکسائٹڈ ہیں، لیکن اب ہماری مجبوری یہ تھی کہ جو کمپنیز ہیں، جو اسپانسرز ہوتے ہیں، ان کی بھی شرائط ہوتی ہیں، اور یہ عرصہ دراز سے صرف پاکستانی فیملیز میں یہ مقابلہ چلتا رہا ہے. تو اس دفعہ بھی پچھلے ہم نے پروگرام میں بھی ہم نے بتایا تھا کہ آئندہ سے ہم انٹرنیشنل بریانی مقابلہ بھی جو ہے وہ کریں گے، جس میں تمام ملکوں کی خواتین جو ہے ہماری بہنیں، مائیں، بیٹیاں حصہ لے سکیں گی. لیکن اس دفعہ صرف ہم پاکستانی فیملیز کو پرائورٹی دے رہے ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ 4 فیملیز جو رہ گئی ہیں وہ منگل تک، آج سنڈے ہے، کل منڈے اور ٹیوزڈے تک اپنا اندراج کروا دے، تاکہ مجھے دیبا ایک اور بھی بتاتا چلوں بات کہ آئی لینڈ سے 2 فیملیوں نے رابطہ کیا ہے پاکستانی کہ ہم حصہ لینا چاہتے ہیں، لیکن مجبوری ہے کہ وہ آئی لینڈ سے کیسے آئیں گی، کیسے رہیں گی، اور انہوں نے بڑا ریکویسٹ کی ہے، تو لیکن اب کو طریقہ نہیں ملا. لوگوں میں بہت ایکسائٹمنٹ ہے فیملیز میں. اور شاہ صاحب یہاں پہ ہم ایک اور چیز بھی آپ بتاتے چلیے کہ جیسے کہ دن بھی کم رہ گئے ہیں، اور بریانی مقابلہ کے لیے جو چاول ہیں وہ تازہ کے شاپ سے پرووائڈ ہو رہے ہیں، تو وہ جلدی سے جلدی جو فیملیز ہیں وہ وہاں سے لے لیں. تو وہ اس بارے میں بھی آپ جی بالکل، بڑا اچھا کہا ہے آپ نے کہ بریانی مقابلہ میں 8 کی 8 فیملیز اور 3 ججز جو ہیں وہ تازہ کی جو لیب ہے مناندرو 58 جو دفتر ہے 3rd فلور پہ، وہاں پر رابطہ کر کے آپ آ سکتے ہیں. فیملیز وہ 5 کلو کا باسمتی اعلیٰ کوالٹی کے رائس کا پیکٹ جو ہے وہ آپ کو فری ملے گا، تازہ باسمتی. لیکن شاہ صاحب سوری قطع کلامی معذرت، یہاں پہ کچھ خواتین کو یہ بھی لگتا ہے کہ اگر وہ 5 کلو جو چاول دینے، کیونکہ ہم نے لاسٹ پوسٹ کاسٹنگ میں بھی یہ بتایا تھا، اب کہنا یہ ہے، بتانا یہ ہے کہ بنانے آپ نے صرف 1 کلو ہیں. ایگزیکٹلی، بالکل 5 کلو، باقی 4 کلو جو وہ آپ کو ایک قسم کے وہ کیا کہتے ہیں گفٹ کیے جا رہے ہیں. بالکل بالکل ایسی ہے. بڑا اچھا آپ نے یہ کلیئر کر دیا ہے کہ آپ نے 1 کلو رائس بریانی جو ہے وہ بنانی ہے، چاہے چکن کی بنائیں، چاہے بیف کی بنائیں، چاہے مٹن کی بنائیں، لیکن بریانی ہو. اور جب آپ وہاں پارٹیسپیٹ کریں گی تو وہاں آپ یہ انتظامیہ کو بتائیں گی کہ کون سی بریانی آپ لے کر آئی ہیں، تاکہ ان کو پہلے سے ججز کو یہ معلوم ہوگا. اندراج ہمیں آپ نے کروانا ہے. اور یہ بھی ہے کہ ہاں یہ بھی آپ بتا دیں کہ لازمی نہیں چکن کی، جو بیف کی بنانا چاہتا ہے، لیمب کی، چکن کی، وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. جو آپ کے ہاتھ کی لذت ہے، جو آپ کے ہاتھ کا ٹیسٹ ہے، جو آپ کے گھر والے کھاتے ہیں، وہی بنا کے لے کے آئیں. کیونکہ اس میں ایک اور سرپرائز یہ بھی ہے کہ وہ آپ کی بریانی جو ہمارے پاکستان سے میلوں کا سفر طے کر کے جو ہماری فنکارہ یہاں ہمارے ساتھ گریس میں آئیں گی، آپ کے سامنے اپنی پرفارمنس وہ دیں گی. اور ایک تو آپ نے ان کو اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے اپنی تالیوں سے، اور دوسرا آپ جو خواتین بریانی مقابلہ میں حصہ لے رہی ہیں وہ اپنے اس کھانے کو اور مزید لذیذ بنائیے گا، کیونکہ انہوں نے بھی آپ کا کھانا جو ہے وہ ٹیسٹ کرنا ہے. بالکل. اوکاشا اپنا دیبا آپ نے یہ بڑی اچھی بات کہہ دی ہے. اوکاشا گل جو ہے وہ پرفارمر ہیں، بہت مشہور سنگر ہیں، میمیکری کی کوئین ہے، وہ آ رہی ہیں. اور ابھی کل پرسوں ان کی ویڈیو کلپ بھی آ جائے گا جس میں وہ ذکر کریں گی، فیملیز کو مخاطب کریں گی کہ وہ 8 فیملیوں کی بریانی بھی چکھیں گی آپ کے ساتھ بیٹھ کر. تو اس لیے آپ جلدی سے جلدی، یعنی وہ ایک اعزازی جج بھی ہوں گی، یعنی 3 جج تو آفیشیل ہوں گے جو یہاں کے ہیں، وہ ایک اعزازی جج ہوں گی. اور مجھے لگتا ہے کہ جتنی ہماری خواتین ایکسائٹیڈ ہیں، کیونکہ ان کا جو ایک گانا ہے نا، جتی کسوری پیری نہ پوری، وہ مجھے لگتا ہے کہ اس وقت ہر ایک کی زبان پہ وہ اس وقت گنگنایا جا رہا ہے، تو وہ یہاں پہ یہ پرفارمنس دیں گی. جی 14 اور 15 یعنی پرسوں اور کل وہ آمسٹرڈیم میں بہت زبردست میلہ جو ہے اس میں انہوں نے پرفارم کیا ہے. اس وقت وہ آمسٹرڈیم میں ہیں اور وہیں سے یہ ایتھنز جو ہیں یہ پہنچیں گی انشاءاللہ تعالی. اور وہ میمیکری کی کوئین ہے جیسے کہ، تو یہاں پہ کیا کچھ وہ میمیکری کا بھی تھوڑا سا پرفارمنس بالکل ہمارے آڈینس کو آپ کی فرمائش کے اوپر وہ سنگنگ کے علاوہ وہ مختلف رولز کی میمیکری بھی کریں گی.
انشاءاللہ زبردست. جی جی. تو اس میں یہ ہے کہ آپ جلد سے جلد منگل تک جو ہے وہ باقی بھی فیملیز 4 جو ہیں وہ اندراج کروائیں, اور تاکہ پھر جو ہے وہ ان کو تمام آگے, ہاں جو 4 فیملیز ابھی ہو چکی ہیں وہ کسی وقت بھی فون کر کے تازہ کہ جو رائس پیکٹ ہے وہ آ کے لے جا سکتی ہیں, اور وہاں جب آئیں گی تو اپنا چھوٹا سا بیان ضرور ریکارڈ کروا دیجیے گا اپنا تازہ باسمتی رائس کے لیے, تو تاکہ تیاری کرے آپ. شاہ صاحب یہاں کے مقامی فنکار جو ہیں ہمارے وہ بھی اس پرفارم کریں گے اس پروگرام میں؟ نہیں, کیونکہ ٹائم کی بہت زیادہ قلت ہے. اس میں صرف ہم نے سلیکٹڈ جو ہے, کیونکہ یہ سفارت خانہ پاکستان کیونکہ ان کے تعاون سے یہ پروگرام ہو رہا ہے, اور سم ریڈی اینڈ تازہ موبائل پاورڈ بائی ووڈا فون یہ پورا ان کا سپانسرز ہے, تو ظاہر ہے کہ بیٹھ کے ایک کوآرڈینیشن ایک پروگرام کو ترتیب دی گئی ہے. اس میں صرف جو ہے سٹارٹ حمد جو ہے وہ باکر چغتائی سے سٹارٹ ہوگی, بانسری کی دھن پہ ملی نغمہ ہوگا, شناز ببلی جو ہے سویڈن سے اسپیشل آ رہی ہیں اس ملی نغمے کے لیے, اور اس کے بعد جو اسٹوڈنٹ ہیں یہاں کے مقامی پاکستانی جو یہاں کے کالج یونیورسٹیز میں ہیں وہ 2 ملی نغمے پیش کریں گے, اور انہی میں سے جو بچے بچیاں ہیں وہ 3-3 منٹ کی آزادی کے اوپر اپنی اسپیچ گریک, انگلش اور اردو میں کریں گی. یہ پروگرام کا پیٹرن ہے بس, کیونکہ زیادہ ٹائم جو ہے وہ ہم نے مہمان اپنے فنکارہ کو دینا ہے, اور بریانی مقابلے کے جو انعامات ہیں اور جو اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس ہے اور کچھ اسپیشل شیلڈز ہیں جو ان کی خدمات پہ دی جائیں گی, وہ ایک 15 منٹ کی سیریمنی ہوگی, اور جس میں پھر اس پروگرام میں کیونکہ یہ اب موضوع آ گیا ہے, جو مہمان خصوصی ہیں وہ سفیر پاکستان محترم عامر آفتاب قریشی صاحب اور امبیسی کی پوری فیملیز جو ہیں وہ یہاں پر ان کے ساتھ ہوں گی. جی آپ پہلی دفعہ, اور اسپیشل خصوصی مہمان جو ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے چیئرمین اور ممبر بورڈ آف گورنرز منسٹری آف اوورسیز پاکستانی سید قمر رضا صاحب. یہ تشریف لا رہے ہیں یہاں پر اسپیشل مہمان خصوصی, اور پرائز ڈسٹریبیوشن کے بعد سفیر پاکستان اور جو مہمان خصوصی سید قمر رضا صاحب ہیں وہ مختصر اپنا بیان کریں گے, اور اس کے بعد پھر جو ہے یہ سارا سٹیج جو ہے یہ اوکاشا گل کے حوالے ہوگا, وہ پھر آواز کے حوالے کر دیا جائے گا. جی جی, اور دیبا اور ناظرین اور سامعین, ہم دونوں باتیں تو کر رہے ہیں پروگرام کے متعلق, آپ کو بتا رہے ہیں, لیکن سب سے اہم بات کہ اس پروگرام کو پیش کون کرے گا, پریزنٹ کون کرے گا, یہ ابھی سرپرائز یہ بھی تھا. اس میں اس پورے پروگرام کی پریزنٹیشن اور میزبان دیبا نعیم ہوں گی ماشاءاللہ, جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے, اور اتنے عرصے سے ہمارے یونان میں پہلی پاکستانی فیمیل جرنلسٹ, ٹی وی اینکر اور پریزنٹر, یہ دیبا کو اعزاز جاتا ہے. اور ماشاءاللہ یہ جو اتنا بڑا پروگرام ہے اور کافی عرصے کے غیر حاضری کے بعد دیبا جو ہے وہ اب راضی ہوئی ہیں, ہم نے ان کو راضی کیا ہے کہ اس فیلڈ میں وہ آئیں, ہمیں یہاں ضرورت ہے, یقین کریں, تاکہ باقی خواتین اور ہماری بچیوں کو بھی یہ حوصلہ ملتا ہے. بالکل شاہ صاحب, یہ ایک اوپن پلیٹ فارم ہے اور یہاں پہ ضرورت ہے, اور ماشاءاللہ اب ایک ٹائم آیا تھا کہ یہاں پہ میڈیا کے حوالے سے اس پلیٹ فارم پہ تھوڑے سے کرائسس آ گئے تھے, مگر ماشاءاللہ اب دیکھیں آج ہمارے پاس پوڈ کاسٹنگ کے لیے کتنا اچھا اسٹوڈیو, اور اب سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ کے ہاتھ میں آپ کا چینل ہے. پہلے کام کرتے تھے, اب اگر جس طرح آپ کے پاس ایک مواقع آپ کو دیے جا رہے ہیں, جیسے ہمارے جو جیسے کہ ہمارے اسپانسرز ہوتے ہیں یا جو ہمارے ساتھ اس کمیونٹی کو رن کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں, تو وہ جب آپ کو یہ پلیٹ فارم دیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ جتنی بھی ماشاءاللہ اب خواتین بھی بہت ٹیلنٹڈ ہیں, پڑھی لکھی ہیں, تو آپ کو بھی آنا چاہیے. اب تو آپ کو ایسے کھلے مواقع مل رہے ہیں, تو بے شک, اور میں نے بھی دوبارہ سے ری انٹری کی ہے. آپ کے آنے سے یہی مقصد آپ کو دوبارہ
रिक्वेस्ट करने का था, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने हमेशा मेरा एहतराम किया, और क्योंकि ये हमारी बहनों को, हमारी फैमिलीज़ को और पूरी कम्युनिटी को पता है कि जो हमारे प्लेटफॉर्म से प्रोग्राम कोई भी होता है उसमें सबसे ज़्यादा अव्वलीन हमारी बहनों, हमारी माओ बेटियों की सिक्योरिटी, उनकी इज़्ज़त नफ्स, बाकी कम्युनिटी की भी, बिल्कुल उसको मैनेज पे हम सेक्रीफाई नहीं करते। और आपको ये दोबारा लाने का मकसद ही ये था कि अब यहाँ पर यूनान में हमारी पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश, ये ऐसी पढ़ी लिखी एजुकेटेड हमारी बच्चियां यहाँ आ गई हैं कि जिनको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, और वो आपके थ्रू जो है, आपकी वसातत से हम जो एतमाद पैदा उनको होगा इंशाअल्लाह ताला। काफिला आगे बढ़ता रहा और कारवां बढ़ता गया। exactly. तो बेशक अब इसको हम आगे जल्दी लेकर चलते हैं, ताकि तफसील बहुत हो जाती है कि इसमें दीबा एक और बात भी है कि फैमिली से मकसद कि बाकी जो छड़े या बाकी शख्सियात हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन क्योंकि जब एक्सक्लूसिव फैमिलीज़ का होता है तो उसमें माजरत है, उनके लिए हम इंटरनेशनल प्रोग्राम जो है वो भी लेकर आ रहे हैं, उसमें मर्द हजरात भी जो हैं वो शामिल होंगे। यहाँ सिर्फ एक्सक्लूसिव फैमिलीज़ होंगी, और फैमिलीज़ चाहे वो पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, यूनानी हैं, फिलीपींस हैं, लेकिन सिर्फ फैमिलीज़ होंगी, वो आप आ सकते हैं। और इस प्रोग्राम में यूनानी शख्सियात अहम जो हैं वो भी मेहमान शिरकत कर रही हैं। तो उसमें एक आगे हम स्टॉल के मतलब भी आप बताएं। यही मैं पूछने लगी थी, क्योंकि लास्ट टाइम हमारा स्टॉल के बारे में बात हुई थी कि वो आपके चार्जेस हैं 50 यूरो, और कुछ फैमिलीज ने भी बात की, मगर अब जो है अभी ये चीज़ दोबारा से फैसला हो, और ये हम अपनी बहनों को बता दें, आप खुश हो जाएं, और जिन्होंने भी स्टॉल लगाने हैं वो अपना फिर भी रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं, लेकिन वो अब फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई उस पे अब आपको चार्जेस जो है पे नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन आपको अंदराज लाजमी करवाएं। वो भी बुध तक, आप मंगल की शाम तक आप अंदराज करवा दें, क्योंकि हमने वहाँ टेबलें और वो कम से कम आपको प्रोवाइड करनी है। वहाँ पर स्टॉल के लिए जगह भी हमने आपको बता देनी है, और किसी किस्म का भी आप स्टॉल लगाना चाहें आप वहाँ सेल करें, वो आपकी किस्मत है, हमारी तरफ से आपको फ्री इजाज़त है। मैं रेस्टोरेंट मालकान से, जिनके पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो अपनी खाने पीने की चीज़ों का वहाँ स्टॉल लगा सकते हैं, आप बेच सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, बाकी सब चीज़ें आप वहाँ लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ अंदर हॉल में खाना सर्व पब्लिक को नहीं होगा। शाह साहब ये भी बताते चले कि बिरयानी मुकाबला तो एक अलग बात है, लेकिन जो स्टॉल लगाना चाहती हैं अपने, अगर आप अच्छा खाना बना सकती हैं तो आप वो अपने खाने का अलग से स्टॉल लगा सकते हैं। एग्जैक्टली, खवातीन हमारी समोसे, पकोड़े, कोई जलेबियां हैं, कोई अपना ये बिरयानी वहाँ बना के सेल कर सकते हैं अपना वहाँ पर, बिल्कुल आपको खुली इजाजत है। बहुत शौक से जो वहाँ पे बच्चे और खवातीन है, चूंकि प्रोग्राम ही फैमिलीज के लिए है, तो वो बहुत शौक से पताते चिप्स हैं वो आप फ्राई कर सकते हैं, पॉपकॉर्न है, मतलब ये आप पे डिपेंड करता है, हमारी तरफ से आपको इजाजत है। तो ये इसमें कोई चीज़ रह तो नहीं कि इस प्रोग्राम के मुतालिक वक्त की पाबंदी फैमिलीज़ को अब दरख्वास्त है, क्योंकि लेट हो जाता है, मेहमान दूर से आ रहे हैं, तो आप हमारी जो पहला हिस्सा है वो ताकि हम टाइम से शुरू करें और टाइम में ख़त्म करके उकाशा गुल को आप स्टेज पे परफॉर्म उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें। हमारी ये जो सेरेमनी है ये तकरीबन 40 मिनट की हमारी ये होगी, लोकल परफॉर्मेंस, स्टूडेंट्स की और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। टोटल 3 घंटे का होगा प्रोग्राम। बिल्कुल 11:30 पौने 12 तक का टाइम है हमारे पास। हम 9 बजे प्रोग्राम एग्जैक्ट शुरू कर देना चाहते हैं। कोशिश करें कि टाइम टू टाइम जो खवातीन है वो अक्सर और आप तावन करेंगे, और सिक्योरिटी का वहाँ पूरा बिल्कुल सेफ्टी इंतज़ाम होगा। और मीडिया के मुतल्लिक मैं आखिरी ये बात बता दूँ कि ताज़ा जो ग्रुप है, ताज़ा मोबाइल है, सिम रेडी और ताज़ा मोबाइल पावर्ड बाय वोडाफोन, उन्होंने ये जो है अपने मीडिया कवरेज का उन्होंने ज़िम्मा लिया हुआ है, साउंड का इनका ज़िम्मा है, मीडिया, वीडियोस और फोटोग्राफी सिर्फ़ और सिर्फ ये ताज़ा का टीम जो है वो करेगी। उसमें बाकी किसी भी जर्नलिस्ट को या किसी सहाफ़ी को इजाज़त नहीं होगी, ना हम दावत दे रहे हैं। ये सिर्फ माजरत के साथ आप इसमें
ہمارے ساتھ مکمل تعاون کریں، کیونکہ اگر 35-40 میڈیا پرسن کو وہاں ہم اجازت دے دیتے ہیں، فیملیز نے اعتراض کیا ہے ہمیں، بالکل اس لیے ان کا احترام ہمارے لیے لازم ہے. پھر وہ 35-40 جب سٹیج کے سامنے آ جاتے ہیں تو مشکل ہو پروگرام جاتا سارا ہے. ڈسٹرب ہوتا ہے. کچھ خواتین تھوڑا سا پردے کا بھی ایگزیکٹلی. انتظام تو ہم نے ہوتا اسی ہے، لیے ایکسکلوسیو ہم جو تازہ کی ٹیم ہے میڈیا، وہ اس کی کوریج کرے گی اور وہی ویڈیو بنائے گی، وہی فوٹوگرافس کرے گی، اور وہ تمام میڈیاز کو وہ آگے فری آف کاسٹ دیں گے. صحیح. تو اس لیے ہفتے والے دن 22 اگست ہفتہ شام 8 بجے آپ لوگ آ جائیں، اور ایک دفعہ آپ اپنی زبان میں بھی فیملیز کو کہیں فوراً حصہ لیں. جی اسٹال کے اور لیے بھی آپ بالکل ریپیٹ جو کر دیں. ابھی آپ رہ چکے ہیں جیسے کہ بریانی مقابلے میں، اور جو طلبہ و طالبات میں بھی اگر کوئی تعداد ابھی باقی رہ گئی ہے تو آپ، چونکہ دن بہت کم ہے، جلدی سے جلدی اندراج کروائیں. اور سب سے زیادہ تو میں یہ کہنا چاہوں گی، کیونکہ بہت ساری خواتین جو اس چیز کے لیے ایکسائٹیڈ تھی کہ انہوں نے اسٹال لگانے ہیں، اور چونکہ چارجز تھے تو اس وجہ سے وہ رک گئیں. اب میں چاہوں گی کہ آپ کے لیے یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، اب جلدی سے جلدی آپ اندراج کروائیں اور اپنا جو اسٹال ہے وہ فری آف کاسٹ لگائیں، اور اس میں کھانا پینا، جوتے کپڑے جو بھی آپ دینا چاہتی ہیں، تو وہ یہ آپ کے لیے بھی ایک پلیٹ فارم ہے اور ایک موقع ہے ان خواتین کے لیے. تو اور جلدی سے پبلسٹی جلدی، بھی اور آپ کی publicity ہوگی، بھی ہے. جی آپ کی ساری وہ جو پورے پروگرام میں آپ کے اسٹالوں کی بھی وہ پبلسٹی ہوگی. بالکل جی ایگزیکٹلی. تو جلدی سے جلدی یہ سب کیجئے تاکہ آپ اس پروگرام کا وہ مین دن آنے تک آپ ہر چیز کے لیے ریڈی ہو جائیں. تو ہم تو بہت ایکسائٹیڈ ہیں، بس آپ کے تعاون کی بھی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ مجھے بھی امید ہے، شاہ صاحب کو بھی امید ہے کہ یہ پروگرام بہت اچھا ہونے والا اور بہت انشاءاللہ بہت ہی اچھا پروگرام ہے، منظم پروگرام ہوگا. آزادی فیسٹیول ہے، ظاہر ہے کہ آزادی فیسٹیول جب کہا جائے تو اس میں پھر آزادی کے موضوع کے اوپر طلبہ اور جو ملی نغمے ہیں وہ ایک بہت اہم حصہ ہوتا ہے اس پروگرام کا. تو اس لیے یہ کہہ لیں کہ یہ ملٹی پروگرام ہے، ملٹی اس میں چیزیں چھپی ہیں کہ آپ کو ہر چیز یوم آزادی کے حوالے سے. اچھا دیبا، جو اب ایک بہت بڑا سرپرائز آج جو دیا ہے سم ریڈی اور تازہ موبائل ہے، ذرا پلیز اب جلدی سے اس کا بتا دیں ہماری فیملی کو. جی وہاں پہ آپ جو بھی تازہ کے یوزرز ہیں وہ اپنے جو اسکریچ کیے ہوئے کارڈز ہیں وہ وہاں پہ ساتھ ضرور لے کے آئیے گا، کیونکہ وہاں پر یہ جو سم ریڈی ہے، میں پھر آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ ایک بہت بڑا وہاں پہ سرپرائز ہے. اور اس میں آپ کو جو تازہ کے یوزرز ہیں ان کو فری انٹرنیٹ جو ہے 1 ویک کا تو اس میں دیا جائے گا. اور اس کے علاوہ یہ انٹرنیشنل لیول پہ آل ورلڈ، ایون کہ سعودیہ بھی آپ اگر چلے جائیں تو یہ آپ کو مزید ڈیٹیل بھی اس کے بارے میں بتائیں گے. اس کے لیے ہم مبشر صاحب کے ساتھ ایک علیحدہ پروگرام جلدی کریں گے پورا اسپیشل، لیکن وہاں آپ کو اس سم سے ریلیٹڈ ضرور سرپرائز ملنے والا ہے. سو جی جتنے بھی تازہ کے یوزرز ہیں، مجھے لگتا ہے ہم سب بھی تازہ کے یوزرز ہیں، تو اپنے اسکریچ کیے ہوئے کارڈ لے آئیے گا، کیونکہ کیا پتا کہ یہ اگر وہاں آ کر بھی آپ کے پاس اگر ہے تو وہاں بھی بیٹھ کے آپ اسکریچ کر سکتے ہیں. بالکل. اور وہاں پر چیئرمین جو ہیں وہ آپ کو ایک بہت بڑا انعام سرپرائز ملے گا وہاں پر، باخدا وہ ہمیں بھی نہیں پتا. اور ایک دیبا ایک اور ابھی انہوں نے اعلان کیا ہے، یہ بھی بہت بڑا سرپرائز، اور میں کہتا ہوں ایک ہماری کمیونٹی کے لیے بہت بڑا یعنی ایک ہیلپ ہے کہ اگر وہ کوئی فیملیز آئی لینڈ سے، جزیروں سے، آؤٹ آف ایتھنز اس پروگرام کے لیے اسپیشل آنا چاہتی ہیں، ان کے لیے ایک دن کا اگر رہائش کا کوئی پرابلم ہے تو وہ چیئرمین صاحب نے آفر کی ہے کہ وہ بھی وہ ارینج کریں گے. اب اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتا ہے؟ حقیقت ہے، ماشاء اللہ. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. اور یہ تازہ تو ہمیشہ سرپرائز ہی دیتا ہے ہماری ساؤتھ ایسٹ ایشین کمیونٹی، تو یہ چل سب کچھ ہے. یقین کریں ہماری ثقافت کو، ہمارے یہاں بچے بچی فیملیز کو جو پردیس میں دکھ کاٹتے ہیں، تکلیفیں کاٹتے ہیں، ان کی انٹرٹینمنٹ کے لیے، انجوائمنٹ کے لیے ایسے اسپانسرز ہونا بہت ضروری، ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں. اب جاتے جاتے جو آشیانہ ساؤتھ ایسٹ ایشین کلچرل اینڈ گریک ویلفیئر سوسائٹی ہے، اس کے بارے میں بھی جلدی جلدی کچھ بتاتے جائیں. نہیں، یہ تو میری آرگنائزیشن ہے، رجسٹرڈ پاکستانی ساؤتھ ایسٹ ایشین کی 30 سالہ سب سے پہلی رجسٹرڈ NGO ہے، جس کے پلیٹ فارم سے
تمام ثقافتی امیگریشن اور ہماری برادری کے جو سیاست اور مذہب کو نکال کے باقی ہر قسم کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اس پلیٹ فارم سے ہو رہی ہیں, جس کو میں نے آرگنائز کیا ہے, میں نے لانچ کیا ہے, اور میری ٹیم جو ہے اس این جی او کو رن کرتی ہے. اور یہ پروگرام بھی جو ہے یہ ہم ہی اس کو آرگنائز, آشیانہ اس کو آرگنائز کر رہا ہے, اور جو چیف گیسٹ اور یہ سارے آ رہے ہیں یہ اسی پروگرام کو جو ہے اسی آشیانیہ کے پلیٹ فارم سے آ رہے ہیں. اور جاتے جاتے اس پروگرام کے حوالے سے جو ہمارے خصوصی مہمان آ رہے ہیں, چیئرمین او پی ایف سید قمر رضا صاحب, سنڈے دوپہر کو ہم ایک فوراً ٹیوزڈے کو ہم آپ کو جگہ بتا دیں گے, ایک ہال ہے اس کا اناؤنسمنٹ کریں گے. اور ایک اور یہ آخری سرپرائز آپ کو دے رہے ہیں, مبشر احسن وڑائی صاحب کی طرف سے سم ریڈی تازہ موبائل اور ووڈافون پاورڈ جو ہے وہ ہال ایک ہمیں اسپانسر کر رہے ہیں, جس میں کم از کم 100 پاکستانی تنظیمات اور سرکردہ شخصیات کا سیمینار ہوگا, اور جس میں چیئرمین صاحب اور ویلفیئر اٹیچی سفارت خانہ پاکستان میڈم نازش امجد وہ مہمان خصوصی ہوں گے. اور ہمارے پاکستانیوں کو جو پاکستان میں جائیدادوں کے اور جو جائز مسائل ہیں وہ وہاں ایڈریس ہوں گے, ڈسکس ہوں گے. سنڈے نیکسٹ ڈے جو ہے اس کی ٹائمنگ اور جگہ آپ کو جو ہے ٹیوزڈے کو ہم بتا دیں گے. اور اس میں بھی جو ہے تازہ جو سم ریڈی تازہ موبائل اور ووڈافون جو ہے اور ان کی پوری ٹیم جو ہے, خالی مبشر احسن وڑائش نہیں ہے, یقین کریں کہ اس کی جو ریڑھ کی ہڈی میری نظر میں وہ جو ہے وہ امن صدو ہے. وہ بڑا پیارا اور بڑا محنتی ٹیلنٹڈ نوجوان ہے, اور وہی سارا ریڑھ کی ہڈی ہمارے تمام پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, ساؤتھ ایسٹ ایشین کمیونٹی کو وہ رن کرتا ہے. اور ہمیشہ سے وہ اتنا دن رات اپنی فیملی کو نہیں دے رہا جتنا وہ یہ ان تمام چیزوں پہ ہراول دستے کا کام کر رہا ہے. اور اس ٹیم میں اب ہمارے پاکستانی ایک بہت ہی پیارے نوجوان عرفان بھٹی صاحب جو ہیں وہ شامل ہو گئے ہیں, اور اتنے ٹیلنٹڈ ہیں, اور ہمیں وہ ہمارا مستقبل ہے. ہم چاہیے کہ ہم محنتی لوگوں کے ساتھ محنتی لوگ جڑ گئے. ایگزیکٹلی وہ ہمیں ان کو جو ہے ان کی سرپرستی کرنی ہے, ان کو گائیڈ کرنا ہے. اور ہماری دعائیں ان دونوں اور ان کی باقی جو گریک ٹیم ہے, بالکل یہ تازہ سم ریڈی کی اور ان کی جو گریک بڑی بڑی شخصیات ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی اس ٹیم کا حصہ ہیں, وہ سارے ان کے ساتھ ہیں. ہماری دعا ہے کہ ان کو کامیابی دے, صحت دے, اور اسی طرح یہ نام روشن کرے ساؤتھ ایسٹ ایشین کمیونٹی کا, اور یہ اس معاشرے میں, اس انٹرنیشنل طور پر بھی اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. چیلنجز ہے جن میں یہ تازہ ہوا کا جھونکا ہے جو تازہ ہے. بالکل جی, اور اللہ تعالیٰ اس کو تازہ اور توانا رکھے. شاہ صاحب ٹائم اب میرے خیال سے ہم نے کافی لے لیا. ہماری باتیں جہاں ہم دونوں وہاں باتیں ختم نہیں ہو سکتی, باتوں سے بات نکلتی ہے, لیکن ٹائم کی چونکہ شارٹیج ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جاتے جاتے ہمیں ایک دفعہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ تو لگانا چاہیے, کیونکہ یوم آزادی کے حوالے سے پروگرام بھی ہے. تو پاکستان زندہ باد. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام, اور انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے سید محمد جمیل اور دیبا نعیم کو اجازت دیجیے, اور اللہ آپ سب کا نگہبان.